یہاں 22ویں پارے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. بدقسمت ہیں وہ لوگ. اللہ کہتے ہیں نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، چونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے. جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کی سب پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لوگ دھوکہ کھا گئے. حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ 2 جملے بہت کافی ہوں گے. آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. دیکھیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے، اور ازواج مطہرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو. تو عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں امت تک پہنچے ہیں وہ حضرت ام المومنین کے ذریعے پہنچے. تو ان کے پاس اب امر مجبوری آنا پڑتا تھا. صحابہ کو کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا. تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو. اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے، اللہ اکبر، تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر رہے. یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کے گداز اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور معنی حاصل کر لے اور تمہاری طرف مائل ہو جائے. کہا نہیں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں تم اچھی بات کرو، وقار کے ساتھ بات کرو، لیکن عورت کو حکم ہے کہ اگر اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، یہ لفظ بول رہا ہوں، نوبت آ جائے بامر مجبوری، تو اس کے لیے بھی شریعت نے آداب مقرر کر دیے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے اپنے لہجے کو سوار سوار کر کے لفظوں کے خلاف اپنے مفہوم پہ چڑھا چڑھا کے اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترتیب دے دے کے اور ہنس ہنس کے مٹک مٹک کے بات نہ کرے، بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو، حالانکہ ازواج رسول ہے اور مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ صحابہ ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، وہ عثمان و علی ہیں، وہ بلال حبشی ہیں. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پہ نظر رکھو کہ یہ پاک تینت لوگ تو آیا کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روگ ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور معنی اخذ کر لے. اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے. تو یہ تو ام المومنین اور ازواج مطہرات کو جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین، یہ ان کو حکم دیا ہے. اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت مرد کے ساتھ بات کرتی ہے اور اگر کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی یا مختصر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکھڑ ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اور اس کی روشنی دیکھنی ہے.